اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا انہا ساعت مستقرم و مقامہ، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. جو جہنم میں چلا گیا تو اس کی ذلت و رسوائی کے لیے کافی ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا. اس کے عذاب، اس کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے اٹھتے ہوئے شعلے اور اس میں تذلیل جو ہوگی وہ الگ ہے. تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. ان لوگوں کی ایک خوبی ہے، یہ عباد الرحمن کی خوبی ہیں، اللہ والوں کی نشانیاں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ ہم دھوکہ نہ کھائیں. جب اہل اللہ کی نشانیاں ہمارے ذہن میں، دل دماغ میں ہوں گی، یہ دو وجہ سے ہمیں سیکھنی چاہیے. ایک تو یہ خوبی ہمیں خود اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم عباد الرحمن کہلائیں، اللہ کے بندے کہلائیں. اللہ کی بندگی ہی بندگی کا نور ہے اور بندگی کا جمال ہے اور بندے کا کمال ہے. تو اس لیے ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں. اور اللہ کا بندہ کیسے بنتا ہے، عباد الرحمن کیسے بنتا ہے، جو ان اوصاف حمیدہ کا حامل ہو، جس کے اندر یہ خوبیاں اور یہ کمالات. اور ان خوبیوں کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. عزم مصمم کر لیں کہ مالک یہ خوبیاں ہماری روحوں میں اتار دے، پھر دیکھنا کہ مالک آپ کی مدد کیسے کرتا ہے. تو یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور دوسرا، اس معاشرے میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم اہل اللہ کے پاس جائیں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں. اہل اللہ کی صحبت من کے زنگ اتارتی ہے. اہل اللہ کی صحبت اندر کی غلاظتیں ختم کرتی ہے. اہل اللہ کی صحبت سے سعادتیں پیدا ہوتی ہیں. اہل اللہ کی صحبت سے رغبت دنیا کم ہوتی ہے. اہل اللہ کی صحبت سے علم کا جمال ملتا ہے. اہل اللہ کی صحبت سے خشیت الہی کا نور ملتا ہے. اللہ والوں کی صحبت سے باطن کو نور نصیب ہوتا ہے. اس لیے میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اہل اللہ کے پاس جائیں. لیکن اہل اللہ کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے. لباس خضر میں سینکڑوں راہزن جب یہاں بس رہے ہوں تو پھر ہمیں پہچان کرنی چاہیے کہ کھرا کیا ہے، ہمیں پہچان کرنی چاہیے کہ کھوٹا کیا ہے. تو وہ میں اپنی عقل سے نہیں پرکھ سکتا. میرے پاس ضابطہ ہے اللہ کے قرآن کا، میرے پاس ضابطہ ہے احادیث رسول کا، میرے پاس ضابطہ ہے بزرگوں کے بتائے ہوئے ضوابط اور اصولوں کا. اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل اللہ کی علامات اس کے اندر موجود ہیں. پھر اس کی صحبت کو غنیمت سمجھیں. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے. سرخ گندک کی طرح وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے. جس طرح سرخ گندک جلاتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کی، بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال حضور نے عطر فروش سے دی جو عطر بیچتا ہے. تو فرمایا اس سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہوگی. یا تو تم اس سے عطر خرید لو گے، جب تم عطر فروش کی دکان پہ جاؤ گے تو تمہارے دل میں شوق پیدا ہوگا یہ کیسی پیاری خوشبو ہے، یہ میں خرید ہی لوں. یا پھر وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا. تم اس کے پاس بیٹھے ہو تو جو عطر فروش ہوتا ہے وہ خوشبو تحفے میں دینے کی عادت رکھتا ہے. عمومی طور پہ کم از کم ہاتھ پہ خوشبو لگا دیتے ہیں. اور تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی کہ نہ تم خریدو نہ وہ دے، لیکن جتنی دیر تک بیٹھو گے تمہاری سانسیں مہکتی رہیں گی، تمہیں خوشبوؤں کے حلے آتے رہیں گے. اور فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کی ہے. یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے لباس پہ پڑے اور تمہارا لباس جل جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جتنی دیر تک بیٹھو گے دھواں تو جو ہے برداشت کرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے تمہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے یا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے.
رومی علیہ رحمہ بولے گر تو سنگے خاراؤ مر مر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی، اگرچہ تو سخت پتھر ہی کیوں نہیں ہے، صاحب دل کے پاس بیٹھ تجھے تراش کے گوہر بنا دے گا۔ صاحب دل کے پاس بیٹھنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، دل بنتا ہے، دل کو نور ملتا ہے۔ تو اچھے بندوں کی صحبت، اچھے بندوں کی قربت، اچھے بندوں کے پاس بیٹھنا، اولیاء اللہ کی صحبت میں چند لمحے جا کے بیٹھ جانا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، بے ریا 100 سالہ طاعت سے بہتر ہے ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں گزار دیا جائے۔ لیکن ولی ہو بھی نا، ولی ہو تو اس کی صحبت دل کو نور دے گی، ورنہ جو اس روپ کے اندر دنیا دار ہوگا وہ دل کی پہلی نورانیت بھی لوٹ لے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کو اختیار کرنا، ان کی سنگت میں پہنچنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کی علامتیں کیا ہیں تو میرے رب نے بیان فرمائی۔ پہلی علامت کیا ہے؟ ان کی چال خوبصورت ہوتی ہے، بے ڈھنگی چال نہیں چلتے، متکبرانہ چال نہیں چلتے۔ ان کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں، کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ سے عذاب الہی سے بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پوچھتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہراتے، ان کا ایک ہی معبود ہے، ان کے گلی گلی معبود نہیں ہے، وہ بت پرستی نہیں کرتے، وہ خاشات کی پوجا نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کی پرستش نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی پیشانی صرف مالک کی دہلیز پہ جھکتی ہے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی معبود نہیں ہوتا۔ ان کے عمل سے، ان کے رویے سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کے انداز معاشرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کے ہی بندے ہیں اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کا وصف ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ان کی شان یہ ہے کہ جس جان کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا ہے تو ان کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اگر قاضی ہیں تو قصاص میں جو ہے وہ قتل کا حکم دیں گے، اگر کسی نے جرم کیا ہے جس کی سزا قتل بنتی ہے تو وہ ضرور اس کی سزا اور وہ اس جرم کی سزا انہیں دیں گے، لیکن وہ انسانوں کے قتل کا نہ سبب بنتے ہیں نہ خود قتل کرتے ہیں۔ تو کتنے محتاط لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی ان کا کوئی جملہ قتل انسانی کا ذریعہ بھی نہیں بنتا، ان کی تربیت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کا بازار ان کے ماننے والے گرم نہیں کرتے، اور ان کی خواہش اور آرزو نہیں ہوتی کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، اور وہ کسی کو قتل بھی نہیں کرتے۔ ہاں الا بالحق، جو حق کے ساتھ ہے، ولا یزنون، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ پارسا لوگ ہوتے ہیں، وہ زنا جیسی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پاک تینت لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں حیا کی بجلیاں ہوتی ہیں، ان کے خیالوں میں طہارت اور عفت ہوتی ہے، وہ پاک دامن ہوتے ہیں، وہ اپنی آبرو کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے کس طرح ایسے جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے ولایت کے نور سے مالا مال کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید آئی کہ جو یہ کام کرتا ہے تو اس کو کس قدر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگیوں کو منہ لینا پڑے گا، کس قدر جہنم کے عذاب سہنے پڑیں گے، کس قدر تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں، ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ان ساری نشانیوں کو ہم کسی وجود میں دیکھیں، ابھی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں
یہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اب ان نشانیوں کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنی دانست کے مطابق دیکھتے ہیں اور کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ہم حق کے متلاشی ہیں، ہم سچ کی راہوں کے مسافر ہیں، تو اس کی برکتیں ہمیں اللہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے، اور ایسی خوبیاں اگر ہمیں کسی شخص میں ملیں، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا کو بوڑھا نمازی بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو، ولی وہی ہوگا جو کسی بہت بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین ہے۔ یہ ہماری اپنی بات۔ آپ کے محلے کا غریب مزدور جو نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، نظر پر حیا کا پہرا بٹھائے ہوئے ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کا ولی وہی ہو؟ تم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو اور اس کا تم خیال ہی نہیں رکھ رہے ہو۔ اس کے پاس بھی بیٹھا کرو، اس کی بھی خدمت کیا کرو، اس بوڑھے مزدور کے بھی کبھی ہاتھ دبا دیا کرو۔ پیروں کی ٹانگیں دباتے ہو، کبھی اس مزدور کی جو نمازی بھی ہے اور سارا دن مزدوری کرتا ہے، بڑھاپے کے باوجود مزدوری نہیں چھوڑتا، بچوں کو حرام نہیں حلال کا لقمہ پہنچاتا ہے، تو کبھی اس کے بھی پاؤں دبا دو، دیکھنا عرش کا رب کتنا خوش ہوتا ہے تمہارے اوپر، تم نے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم برانڈ کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے برانڈ جو ہیں اور بڑے بڑے نام اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، آرزوؤں کے بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر دلوں پہ نہیں ہوتی، دلوں کے اوپر لگی ہوئی جیب پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی نشانیاں وہ ہیں جو ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، جو ہمارا خود ساختہ معیار ہے، وہ ہمارا خود ساختہ معیار ہے۔ ہم اس معیار کی روشنی میں اگر ڈھونڈنے نکلیں تو ہمیں ایسے دھوکے باز ملتے رہیں گے، لیکن اس معیار کی روشنی میں جو قرآن نے، جو اللہ کے محبوب نے ہمیں بیان فرمایا، تو پھر ہمیں انشاءاللہ سچ ہی ملے گا۔ اس راستے میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اجالا ہی اجالا پھیلا ہوا ہے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو آپ اچھی نیت لے کے جاؤ۔ ہم بھی بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جب کسی سے ملتے ہیں تو کبھی کسی کے پاس جاتے ہوئے بری نیت لے کر کے نہیں جاتے۔ یہ الگ بات ہے کسی کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں تو اس کی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم جب بھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو ہم خیر کا جذبہ لے کے اچھائی کی نیت کے ساتھ جاتے ہیں، تاکہ ہمارا سفر تو خراب نہ ہو۔ اب اس کا معاملہ ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو ہمارے اوپر ظاہر کر دے یا وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہے۔ تو اس لیے خیر کے جذبوں کے ساتھ اچھائی کی تلاش میں رہو، اور وہ اچھائی جہاں بھی مل جائے اس کو حاصل کرو، اس سے فیض، اس سے برکت حاصل کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ صفات خود اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ولایت کا جب دروازہ بند نہیں ہوا تو پھر دستک کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آؤ کوئی ولایت کے مرتبے پہ گامزن ہونا چاہتا ہے، آؤ نصاب موجود ہے، اس پہ عمل کرو اور میرے مقرب بن جاؤ۔ جب یہ نصاب موجود ہے تو تم کتنے مشکل نصاب طے کر لیتے ہو، یہ آسان سا نصاب کیوں نہیں طے کرتے، اور اللہ کی ولایت اور اللہ کی قربت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو کامل ولایت نصیب فرمائے اور اپنی قربت کی منزلیں عطا کرتے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے۔ ماہ ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ 29 دن یا 30 دن پورے کرنے کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کرتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی بشارت دی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس طرح کے اور بہت سارے وعدے اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ عجیب سی کہانی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم اس باب میں نہیں ہے، نہ کسی مہینے کی سب سے پہلے خبر دینے والے کے لیے اس طرح کی بشارت ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب 29 دن ہو جائیں تو پھر چاند دیکھو، اور اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ 30 دن پورے کرو۔ بس یہ سادہ سا ایک نظام ہے، باقی وہ مبارک
دن، وہ مبارک لمحے، وہ مبارک مہینے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، تو ان سے برکتیں حاصل کرو۔ تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پہ یہ شعر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منسوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہی نہیں۔ یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑا اور میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں، اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ کیجیے گا۔ باقی آپ خبر دیں یا نہ دیں، جب ربیع الاول آئے گا پورے زمانے کو خبر ہوگی انشاءاللہ۔ وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے، بلبلیں چہکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کلیاں چٹکنے لگیں گی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ تو جب وہ ان کی آنے کے لمحے، وہ مبارک گھڑیاں جن گھڑیوں میں صدیاں قبل میرے حضور آئے تھے، تو وہ لمحے آئیں گے تو برکتیں خود آپ روحوں میں اترتی محسوس کریں گے۔ باقی انتظار ضرور کیجئے گا، لیکن ایسی کوئی خبر اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا